اردو امپائر کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں کو ان کی اعمال و کردار کے بل بوتے اگر سنبھالا ہے تو انہیں اپنے انجام تک پہنچایا بھی ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھا گئیں وہی فائدے میں رہیں، اور جو احکام الہی سے سرکشی مرتکب رہیں ان کے لیے پھر رب نے ذلت اور رسوائی ہی لکھ دی۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم گمراہی کی اندھیروں میں بھٹکتی تو اللہ تعالیٰ ان پر صفاق اور جابر حکمران کو ہی مسلط کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسی ہی ایک قوم عمالقہ تاریخ کی کتابوں میں صفاقیت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ عمالقہ کون تھے؟ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عمالقہ قوم عاد اور سمود کے بعد کے دور میں ظاہر ہوئی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ عمالقہ قوم کے لوگ انتہائی دراز قد، خون خور اور وحشی فطرت کے تھے۔ عمالقہ قوم کے لوگ بنیادی طور پر عراق کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر اور شام اور فلسطین تک خون خرابہ کرتے چاروں طرف پھیل گئے۔ قرآن کریم نے اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے، چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنی صفاقیت و حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہوں نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کی احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے صفاقی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت نامی ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ جالوت جو عملیک بن عاد کی اولاد میں سے تھا، ایک سفاک اور جاور بادشاہ کی شہرت رکھتا تھا۔ عملیک بنیادی طور پر انفر کا بیٹا، ایس کا پوتا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا پڑپوتا تھا، اور کون نہیں جانتا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عمالیق اور دیگر اولاد ابراہیم کنعان میں شاہ زوری کی شہرت بھی رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عمالیق نسل فطرتاً خون خوری اور جنگجو خصلتوں کی حامل تھی۔ جالوت جو عمالقہ کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں 15 فٹ طویل قداور اس شخص کا سایہ 1 میل لمبا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی عمالقہ قوم سے ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی فوج 3 لاکھ گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ عمالقہ نے اشوری بادشاہوں کے دور میں فلسطین اور شام پر بزور بازو اپنا قبضہ جما لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارض مقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزادی دلاؤ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض المقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ یہ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک کسی مختصر صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان 5-6 فرسخ لگ بھگ موجود 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک لشکر کے ساتھ قوم عمالقہ سے بیت المقدس کو آزاد کرانے نکلے تھے، لیکن فلسطین پہنچ کر بنو اسرائیل عمالقہ کی دہشت گردی کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس گروہ کو جو سزا دی، اس کے تحت 40 برس تک تقریباً 30 کلومیٹر کے میدان طیہ سے باہر نکلنے کے لیے صبح سے شام تک بھٹکتے رہے، لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس وادی کا یہ عالم تھا کہ یہاں نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ ہی پینے کا پانی اور نہ ہی کھانے کی کوئی اور چیز، بلکہ یہاں انسانی ضرورت کی کسی بھی چیز کا وجود تک نہ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناخوش تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے کھانے کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو انن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس طویل عرصے کے دوران بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، اس جہان فانی سے رفتہ رفتہ کوچ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے ان کی تنظیمیں نو کر کے ہر قبیلے کا الگ الگ سربراہ مقرر کریں، جو اپنے
قبیلے کے لوگوں کو دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی سونپے۔ دراصل یہ ساری تیاری بیت المقدس کی عمالقہ قوم سے رہائی کی پیش بندی کے طور پر کی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے حضرت یوشع علیہ السلام کو ان 12 قبائل کا سردار مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی وادی طیہ کی سزا ابھی تک ختم نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون نے جہاد کے لیے اپنے زیر اثر تمام قبائل کی جنگی تربیت کا آغاز کیا۔ ویسے بھی چونکہ اس وادی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کی فراہمی کے باعث کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں تو تھیں نہیں، لیکن جس کے سبب ان لوگوں نے خوب دل جمی سے جنگی تیاریوں میں بڑھ کر حصہ لے لیا۔ جی تو پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔